نام حسین سارے رہنماؤں پر لفظ حسین وہی بن کے اترتا تھا. ہر نبی پر حسین کا نام وہی بن کے اترا. نام حسین وہی ہے, وہی سے یہ نام رکھا گیا, اس لیے کہ لوح محفوظ میں محفوظ تھا. حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں, حسین سے پہلے کوئی حسین نہیں, پہلا نام حسین کا رکھا گیا. اور کہا نبی نے, علی کچھ نام رکھا بچے کا؟ کہ میں آپ پہ کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ کہ تم مجھ پر سبقت نہیں کر سکتے, میں خدا پہ سبقت نہیں کر سکتا. جبریل آ گئے اور کہا وہی نام رکھ دیجئے جو ہارون کے بیٹے کا تھا. تو کیا کوئی پرانا نام حسین کا رکھا جا رہا ہے؟ نہیں, ہارون کے بیٹے کا جو نام تھا چھوٹے بیٹے کا وہ رکھ دیجئے, جیسے بڑے بیٹے کا نام ہارون کا. یعنی ہارون کے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا تو بڑے بیٹے کا نام شبر, چھوٹے بیٹے کا نام شبیر تھا تو چھوٹے کا شبیر. تو ذرا قدرت کا معجزہ, نام ہارون کے بیٹوں کے رکھو لیکن ترجمہ رکھو. شبر کا ترجمہ حسن ہے, شبیر کا ترجمہ حسین ہے. اس کا نام حسن, اس کا نام حسین. لیکن پھر یہ کیوں کہا کہ جو ہارون کے بیٹوں کا نام تھا؟ اس لیے کہ حدیث کو کامل کرنا تھا. جنگ تبوک میں جب جا رہے ہیں, علی میں مثل موسیٰ ہوں, تم مثل ہارون ہو, مثال بنتی نہیں اگر شبر و شبیر. اب حدیث کامل ہوئی, اب حدیث کامل ہوئی, یہ حسن ہے یہ حسین ہے, حسین نام رکھ دیجئے. اور پھر امام زمانہ نے فرمایا زیارت میں, اے حسن اور حسین تمہارے نام کتنے شیریں ہیں, کیا ہے اس جملے کی قیمت؟ لاکھوں قصیدے اس پر قربان جملے پر کہ حسن اور حسین تمہارے نام اتنے شیریں ہیں کہ ادھر زبان پہ نام آتا ہے دل میں محبت آتی. کائنات میں ہے کوئی ایسا نام کہ زبان پر آئے تو دل میں محبت آ جائے؟ یہ معجزہ قدرت نے اس نام کو عطا کیا. لیکن ادھر حسین کہا اور دل میں محبت آئی, مگر ادھر زینب کہا اور آنکھ سے آنسو گرنے لگے. اس لیے کہ جب بیٹی کے نام کے لیے پوچھا تھا, علی بیٹی کا کچھ نام رکھا؟ کہ میں آپ پر سبقت نہیں کر سکتا. کہا تو میں خدا پر سبقت نہیں کر سکتا. جبریل آئے اور کہا اس بچی کا نام زینب رکھ دیجئے, یہ اپنے باپ کی زینت ہے زینب. اور ادھر لفظ نبی نے دہرایا اور آنکھ سے آنسو چلے. گود میں بچی تھی, نام لب پر تھا اور جھک کر بازو چوم رہے, بچی کے بازو چوم رہے. جیسے حسن اور حسین پیدا ہونے کے بعد نبی کی گود میں آئے, اسی طرح حضرت زینب نبی کی گود میں آئیں اور دیکھ کر کہا فاطمہ تمہاری یہ بیٹی خدیجہ کی شبیہ ہے. تمام محدثین نے لکھا کہ حضرت زینب شبیہ خدیجۃ الکبریٰ تھی, لیکن آواز لگتا تھا علی بول رہے, لگتا تھا کہ علی بول رہے. لہجہ, فصاحت, بلاغت. اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی دروازے پر رو رو کے ہاتھ جوڑے, میرے مولا کا آخری وقت ہے, مجھے بھی زیارت کرا دو. ایک ایک کر کے لوگ جا رہے تھے, مل کے آتے تھے. اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ مجھے اجازت ملی, میں نے اپنے مولا کی زیارت کی. چہرہ زرد تھا, سر زخمی تھا, سر پہ ایک زرد رنگ کی پٹی بندھی تھی زعفرانی رنگ کی,
تو اس زعفرانی پٹی اور چہرے کے رنگ میں فرق نہیں پا رہا تھا، اتنا لہو مولا علی کے سر سے بہہ چکا تھا۔ ازبک کہتے ہیں کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایک اور صحابی مولا علی کے عبداللہ ابن عفیف آ گئے، اور یہ صفین میں بھی علی کے ساتھ تھے اور جمل میں بھی علی کے ساتھ تھے۔ جنگ کے درمیان ان کی آنکھ میں تیر پیوست تھا، تو ان کی آنکھ کی روشنی جاتی رہی۔ دوسری لڑائی میں دوسری آنکھ میں بھی تیر پیوست ہو گیا، دونوں آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ کہتے ہیں ازبق کہ عبداللہ آئے اور مولا علی کے قدم پکڑ کر رونے لگے اور کہا مولا کیا میرے آنکھوں کی روشنی واپس آ سکتی ہے؟ اگر آپ صرف ہاتھ پھیر دیں تو دونوں آنکھیں میری روشن ہو جائیں۔ کہاں عبداللہ ابن عفیف، علی تمہیں آنکھیں عطا کر سکتا ہے، روشنی میں تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن میرے بعد جو ہونے والا ہے جب تم اس کو دیکھو گے کوفے میں تو اس وقت تم یہ دعا کرو گے پروردگار میری دونوں آنکھیں پھوڑ دے۔ میں نے روشنی کیوں مانگی؟ تو اس وقت تو تم اپنی آنکھوں کو کوسو گے۔ اب تم بتاؤ روشنی دے دوں آنکھوں میں؟ کیا وہ سب کچھ دیکھنا چاہتے ہو؟ کہ اگر ایسا ہونے والا ہے کہ جسے میں دیکھ نہ سکوں تو مولا مجھے یہ آنکھیں نہیں چاہیے، لیکن مولا یہ بتا دیجئے کہ آج ہم آپ کا خطبہ سن رہے ہیں، آپ کی آواز سن رہے ہیں، یہ آواز اب کب سنیں گے؟ کہ عبداللہ ابن عفیف اب محشر کے میدان میں جب قیامت آئے گی تب علی کی یہ آواز سن سکو گے، آج کے بعد علی کی آواز، علی کا لہجہ تم نہیں سن پاؤ گے۔ دن گزر گئے، 30 ہجری، 40 ہجری، 50 ہجری، اس طرح دن گزرتے رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 40 ہجری ختم ہوا، علی کی شہادت ہوئی۔ 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہوئی۔ 10 برس یوں گزر گئے کہ 61 ہجری کا محرم آ گیا، اور 11 محرم کو عبداللہ ابن عفیف کو دارالامارہ میں بلایا گیا کہ تم اپنے قبیلے کے سردار ہو، آ کے حاضری دو ابن زیاد کے دربار میں۔ اپنے قبیلوں کے جوانوں کے ساتھ چلتے تو 200 جوان عبداللہ ابن عفیف کو لے کر چلتے، اور ان کے ہاتھ میں تلواریں ہوتی تھیں، ان کے ساتھ چلتے تھے۔ آ کے دربار میں بیٹھ گئے، جوان بھی ساتھ میں بیٹھ گئے۔ کہ کیوں بلایا ہے تو نے؟ کہ عبداللہ ابن عفیف اس لیے بلایا ہے، اس لیے بلایا ہے ہم نے کہ تم ہماری بیعت کرو، اور کچھ ایسے نازیبا کلمے امام حسین کے لیے کہے کہ غصے میں اٹھ کر انہوں نے تلوار کھینچ لی۔ جوانوں نے آگے بڑھ کر بیچ بچاؤ کیا، ورنہ عبید اللہ ابن زیاد پر حملہ کر دیتے۔ جوان بچا کر دربار سے عبداللہ ابن عفیف کو تلواروں کے سائے میں لے کر باہر نکل آئے، لیکن جب باہر آئے تو بازار میں بڑا مجمع تھا، بہت شور تھا، بڑے باجے بج رہے تھے، بہت ہی خوشی منائی جا رہی تھی، آنکھوں میں روشنی نہیں تھی۔ قبیلے والوں سے پوچھا بھائی کیسا شور ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کوفے کے بازاروں میں باجے کیوں بج رہے ہیں؟ ایسے میں آگے بڑھ رہے تھے سارے نوجوان عبداللہ ابن عفیف کو لیے ہوئے کہ ایک بار وہی وقت تھا کہ بے پردے کی ہماری اور وہ ناقہ، اور اس پر سے ایک آواز آ رہی تھی، شمر
ذرا یہ باجے بند کروا دے، مجھے کوفے والوں سے کچھ کہنا ہے، اس شور کو رکوا دے تاکہ علی کی بیٹی کچھ کہہ سکے، کچھ بات ان سے کر سکے۔ شمر نے کہا یہ باجے نہیں رک سکتے، یہ آوازیں ہمارے اختیار میں نہیں۔ کہ ایک بار گھٹنوں کو اماری پہ رکھ کر شہزادی زینب نے کلمے کی انگلی سے کہ ہاتھ بندھے تھے، اب جو اشارہ کیا تو چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ مورخ کہتا ہے اونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں بھی ہل نہیں رہی تھیں، اونٹ اپنے سر بھی نہیں ہلا رہے تھے، اور ایسے میں جناب زینب نے اللہ کی حمد کے بعد جو خطبہ عظیم الشان کوفے کے بازار میں دیا، جیسے ہی وہ خطبہ شروع کیا ایسا لگتا تھا کہ سناٹا ہو گیا ہے، اور چاروں طرف آواز گونج رہی تھی کہ عبداللہ ابن عفیف نے اپنے جوان ساتھیوں سے پوچھا کیا قیامت آ گئی؟ کیا محشر کا دن آ گیا؟ کیا عصر کا دن واقع ہو گیا؟ سب نے کہا عبداللہ قیامت کا دن نہیں ہے، کوفے کا بازار ہے، کیسے سمجھے کہ قیامت آ گئی؟ کہ اس لیے کہ علی نے یہ کہا تھا کہ میری آواز قیامت کے دن سنو گے، یہ تو علی کی آواز آ رہی ہے، کہیں علی بول رہے ہیں کہ علی نہیں ہے، یہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ حسین کی بہن بے پردہ بغیر چادر کے ماتم حسین حسین حسین